حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام، ذوی الاحتشام، بزرگوں، دوستوں، محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی جو سپیچ ہے اور جو آج کا ٹاپک ہے وہ لاک ڈاؤن کے بعد ایک بڑا عجیب سا معاملہ جو ہماری زندگیوں میں اور بلکہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ جتنی بھی برطانیہ میں دنیا میں مختلف مقامات پر کمیونٹیز رہتی ہیں ان کے ساتھ جو ایک معاملہ چل رہا ہے اور جو ایک بڑا انکریز ہو رہا ہے مسئلہ وہ ہے ڈومیسٹک وائلنس کا، عائلی زندگی یا گھریلو تشدد کا۔ اب کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بچے بھی گھر میں ہیں اور میاں بیوی بھی ظاہر گھر میں ہیں، یا اگر اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ وقت پہلے سے زیادہ گھر میں اب گزرتا ہے، اس وجہ سے اب جو برطانیہ کے مختلف الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے سورسز ہیں وہاں سے یہ اسٹیٹسٹکس ملتے ہیں کہ ماضی سے کہیں زیادہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے یا گھریلو جو تشدد ہے، عائلی زندگی کے جو تشدد کے معاملات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو میرا زیر یہ بنا کہ رمضان شریف کی آمد سے قبل اس ٹاپک کو ضرور ایڈریس کیا جائے، اور یقینی طور پر اسلام ایک ایسا خوبصورت مذہب ہے، ایک خوبصورت دین ہے کہ جو ہمیں زندگی کے ہر شعبہ میں، زندگی کے ہر حصہ میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ اور صاحبان ذی وقار جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔ تو صاحبان ذی وقار، میاں بیوی کا ایک رشتہ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت رشتہ بنایا ہے، اور پھر ان کے ملاپ سے جو اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد کی نعمت سے انسانوں کو نوازا ہے اور مسلمانوں کو نوازا ہے، یقینی طور پر اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی، اور یہ نعمت بڑی عجیب نعمت ہے اور بڑی کمال نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ آگے جو مذہبی لحاظ سے یا دین جو کہتا ہے یا قرآن و حدیث کے اندر جو باتیں ہیں اس کی طرف آنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کیونکہ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ مینلی ڈومیسٹک وائلنس کا ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے کہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے، تو آگے بڑھنے سے پہلے میں چند باتیں ضمناً عرض کرتا چلوں، پھر انشاءاللہ قرآن و حدیث میں جو میاں بیوی کے معاملات ہیں یہ جس طرح ہونے چاہیے انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ صاحبان ذی وقار، اب کیونکہ میاں بیوی گھر میں ہیں، وقت خاصا یا تقریباً 24 گھنٹے ہی شب و روز جو ہیں وہ اکٹھے گزر رہے ہیں اور بچے بھی گھر میں ہیں، اب بہت سارے معاملات جو ہیں وہ لوگوں کے ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں، بہت ساری ایسی باتیں جو پہلے چھپ جاتی تھیں اب چھپ نہیں پاتی۔ اب ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اکٹھے رہنے کی وجہ سے اور پھر گھر کے اندر رہنے کی وجہ سے جو ایک چڑچڑا پن جو ہے وہ لوگوں کے اندر آ گیا، اس کی وجہ سے نچاکیاں بڑھ رہی ہیں، عورتوں پر مظالم ہو رہے ہیں، اسی طرح بعض دفعہ عورتیں بھی اس چیز کا خیال نہیں رکھتی، اور مردوں پر بعض دفعہ تشدد کے بھی بعض واقعات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھا جائے اور یہ بھی سوچا جائے کہ ہمارے ساتھ کیونکہ بچے بھی رہ رہے ہیں، ان پر بھی اس چیز کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے، اور پھر اللہ نہ کرے اگر یہ معاملہ خدا محفوظ فرمائے طلاق کی نوبت تک چلا جاتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ادارے تو سارے بند ہیں، اور کرونا وائرس کی صورت میں ایک بہت بڑی وبا پہلے آئی ہوئی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر معاملہ اس حد تک چلا جاتا ہے، طلاق تک چلا جاتا ہے،
تو آپ یہ سوچیں کہ کتنی فیملیز پر جو آپ سے ریلیٹڈ ہیں ان پر برا اثر پڑے گا، آپ کے بچوں پر برا اثر پڑے گا، اور پھر اس وجہ سے جو خاندان کا شرازہ بکھر جائے گا وہ ایسا ہے کہ اس کی جو ہے وہ اس کو اکٹھا کرنا بڑا ہی مشکل ہوگا، اور اس کے جو آفٹر شاکس آئیں گے، بعد کے جو اثرات مرتب ہوں گے وہ تو ایسے ہیں کہ ان گنت ہیں، اور ان کو سامنے رکھنا بڑا ہی مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جو گھروں میں لوگ اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کو آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے، اور خصوصاً جو مسلمان فیملیز ہیں ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے کہ قرآن میں رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا سبق دیا ہے۔ انشاءاللہ آپ چند باتیں مجھ سے سنیں گے، تو اگر ہم ان باتوں پر غور کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بنظر غور اور ان چیزوں کو بڑی ایزیلی ہم انشاءاللہ تعالیٰ صحیح کر سکتے ہیں۔ پھر گھروں کا جو ٹائم ہے آپ کے رہنے کا اس کو ڈیوائیڈ کریں، 5 گانا آپ نماز پڑھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھیں، خواتین جو ہیں وہ حضور کی زندگی کو پڑھیں، پھر صحابیات کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کی زندگی کو پڑھیں، اپنے بچوں کو آپ کو وقت ملا ہے جتنا کچھ آپ سکھا سکتے ہیں اس کو سکھائیں، ٹائم کو یوٹیلائز کریں۔ اگر ہر وقت ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہیں گے، ہر وقت موبائل پکڑے رکھیں گے تو اس سے چڑچڑا پن آئے گا، کیونکہ آپ کی آنکھیں بہت بیزی ہو جاتی ہیں، اس کا تعلق، آنکھوں کا تعلق دماغ سے ہے، اور آپ کے دماغ کے اندر پھر تناؤ پیدا ہوتا ہے جب آنکھیں روشنی کو بار بار دیکھتی ہیں۔ یہ مختلف چیزیں ہیں سائنٹیفک جو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، مگر مینلی کیونکہ میرا ٹاپک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ان چیزوں کے بارے میں کیا سبق ملتا ہے، تو یہ ٹاپک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس پر عرض کروں گا، اور آپ لوگوں سے التماس ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ آپ خود بھی سنیں اور ان کو شیئر کریں۔ شیئر کرنے کا صرف واحد مقصد یہ ہے کہ سننے والا اگر کسی ایک بات پر عمل کر گیا اور آپ نے شیئر کیا ہوا، آپ نے لوگوں کو بتایا ہوا، دعوت دی ہوئی کہ اس ویڈیو کو، اس حدیث کو، اس قرآن کو سنیں، اگر وہ چینج ہو گیا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ صاحبان ذی وقار، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے جو تمہارے میاں بیوی ہیں، جو تم میاں بیوی ہو، جو تمہارا جوڑا ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن کی آیت سنیں اور آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، سورہ روم کی یہ آیت ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ تمہارے میں سے، یعنی تمہاری سیم جنس میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جوڑے پیدا فرمائے۔ یہ اگر اس بات کو سوچا جائے، اس آیت کو سمجھا جائے تو یقینی طور پر یہ بڑی کمال کی ایک روایت ہے، بڑی کمال کی ایک آیت ہے کہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے جوڑے تم میں سے پیدا کیے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ جو عورت ہے وہ مرض سے ہی، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام جہاں سے حوا علیہ السلام پیدا ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام آپ کی جو الٹی پسلی تھی وہاں سے آپ جو ہے یہ نکلی ہیں، آپ جہاں سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ تو اس سے مراد یہ ہے، میں صرف یہاں پر ضمناً یہ بات عرض کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مرد کو پیدا فرمایا ہے۔ اور بعض لوگ جو بہت ساری یہ باتیں ہوتی ہیں کہ اسلام جو ہے وہ عورتوں کے حقوق نہیں دیتا، تو یہ بڑی سادوں والی باتیں ہیں۔ جس بندے کو دین کا پتہ نہیں اس کی تو میں بات نہیں کر سکتا، وگرنہ جو دین میں سمجھنے والا ہے، ارے کوئی محبت سے دین کو پڑھ کے تو دیکھے، کوئی محبت سے جو ہے وہ قرآن کو پڑھ کے تو دیکھے، کوئی محبت سے حدیثوں کو پڑھ کے تو دیکھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا مقام دین نے یہ دیا ہے، ماں کو ماں کا مقام، اصل مقام دین اسلام نے دیا ہے، بیٹی کو اصل مقام جو بیٹی کا ہے وہ دین اسلام نے دیا ہے، بہن کو اصل مقام جو عورت کو مقام دین نے دیا ہے، کسی اور دین نے نہیں دیا۔ آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھیں نا، آپ کتب پڑھ کے دیکھیں، یہاں پر تو ایسے معاملات بھی ہوئے ہیں، آپ کتاب تاریخ اٹھا کر دیکھیں، بعض ایسے ادیان اور دین اور مذاہب ہیں جو اس چیز کو بھی انہوں نے ڈسکس کیا ہے کہ آیا عورت انسان بھی ہے کہ نہیں، یا یہ کوئی جانور ہے، اس قسم کی چیزیں۔ اور میں اب کیونکہ لائیو اسٹریمنگ جا رہی ہے، بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ بڑے بڑے یہ جو سوسائٹیز ہیں ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں کہ عورت کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا تھا، اور کتنے 100 سال پہلے یا کتنے سال پہلے ان کو یہ حقوق ملے ہیں، مگر اسلام نے 1400 سال پہلے عورت کو حقوق دیا ہے۔ تو اسلام سب سے بڑھ کر عورت کو حقوق دینے والا ہے، لیکن ہماری نظر سے یہ چیزیں اس لیے پوشیدہ ہیں کہ ہم دین سے تعلق نہیں رکھتے، دین کو پڑھتے نہیں ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے یہ فرمایا کہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، رب تعالیٰ انسان سے مخاطب ہے کہ یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ میں نے تمہاری جنس میں سے تمہارے جوڑے یعنی عورت کو پیدا کیا۔ یا اگر اوورال بھی لیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے
انسان سے ہی یعنی عورت سے ہی پھر آگے جوڑے پیدا فرمائے ہیں، یعنی مختلف زاویوں میں اس بات کو لیا جا سکتا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عالی زندگی کیسی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی زندگی خواتین یعنی جو ان کی ازواج مطہرات تھیں، ان کی بیٹی تھی، ان کے ساتھ کیسی گزری ہے۔ اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ہم مسلمانوں کا یہ معاملہ ہے کہ ہم زندگی کے ہر شعبہ کو، زندگی کے ایوری پارٹ آف لائف ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے گائیڈنس لیتے ہیں۔ ہمارے رول ماڈل کون ہیں اور ہونے بھی کون چاہیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو ہونا چاہیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی گھر میں تشریف لاتے تو آپ خواتین کو، جو ان کی گھر کے خواتین تھیں، ان کو مخاطب فرماتے، آپ میٹھی اور نرمی سے ان سے گفتگو فرماتے۔ اب بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا، یہ عورت سے بڑی سختی سے بس بات کرنی ہے، پتہ لگے کہ جناب میاں گھر میں آ گیا تو پتہ نہیں کیا شامت کیا بلا آ گئی ہے۔ حضور نے یہ سبق نہیں دیا، حضور نے بڑی شستہ گفتگو کی ہے، بڑی نرمی سے گفتگو کی ہے اپنی خواتین سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام محبت کا پیکر بنے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ تو اگر یہ جو ڈومیسٹک وائلنس کو مسلمان کرتا ہے، کوئی مسلمان ہو کے عورت پر تشدد کرتا ہے، مسلمان ہو کر عورت کے حقوق کی حق تلفی کرتا ہے، تو صاحبو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مخالف چیز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بعین ہی اس کے مخالف تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو خواتین سے، جو ان کے گھر کی خواتین تھیں، ان سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ اگر کوئی غیر بھی آ جاتا اس سے محبت فرماتے، اور اپنی خواتین سے تو انتہا درجے کا جو ہے وہ حسن سلوک فرمایا کرتے تھے۔ تو حضور جب گھر میں تشریف لاتے، مخاطب فرماتے، نہایت ہی میٹھی گفتگو فرماتے اپنے گھر والوں سے، اپنی ازواج مطہرات سے۔ پھر حضرت بی فاطمہ الزہرا، آپ کی جو بیٹی ہیں، آپ کے جگر گوشہ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے محبت کے تو بڑے خوب باتیں ہیں نا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بیٹی تشریف لاتی، آپ کھڑے ہو جاتے، اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ کا بوسہ لیتے۔ یہ بیٹیوں سے محبت پھر حضور نے بتائی ہے۔ اب آگے پھر آپ ازواج کا سنیں گے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ کار تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے۔ اب یہ بھی ایک سسٹم بن گیا ہے کہ نہیں جی، مرد جو ہے اس کو پہلے دیں اور سائڈ پہ کھائے وہ، اور چودھری صاحب جناب بلوچ صاحب سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور عورت کو بالکل اینڈ میں کھانا دیا جائے۔ حضور نے کیا سبق دیا؟ حضور نے یہ سب، عورتیں احسان کرتی ہیں، ہماری تربیت ایسی ہے کہ خواتین محبت کرتی ہیں مرد، وہ بھی غلط کام نہیں ہے، لیکن میں آپ کو حضور کی زندگی کا گوشہ بتا رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خواتین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، ان کے ساتھ آرام کے کچھ لمحات گزارتے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی فیملی کی جو ان کی خواتین تھیں ان سے مزاح بھی فرمایا کرتے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فن طبع کے لیے، یعنی اب حضور کے لیے یہ بات کہنا یعنی جوکس کا لفظ استعمال کرنا تو شاید مناسب نہ ہو، یعنی آپ مزاح فرماتے۔ حضور ان سے خوبصورت جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی، یقینی طور پر حضور سے بڑھ کے کون آگے ہو سکتا ہے، مزاح کی خوبصورت باتیں فرماتے، ان کی دل جوئی کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹایا کرتے۔ آج تو ہم نے یہ سوچ لیا ہے نا کہ اگر گھر میں کسی نے اوور مار دیا، کبھی تھوڑے برتن دھونے جو ہے وہ پڑ گئے، یا اگر کبھی اپنا سوٹ پریس خود کرنا پڑ گیا، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری مردانگی کے اندر کمی آ گئی ہے۔ اور یار حضور سے بڑھ کے بھی کوئی جو ہے وہ مرد ہو سکتا ہے، حضور سے بڑھ کے بھی کوئی شریعت بتانے والا ہو سکتا ہے، حضور سے بڑھ کے بھی کوئی لیڈر ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے، اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ ہاتھ جو ہے وہ بٹایا کرتے، اور ان کے حقوق کو پورا فرمایا کرتے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بندہ حضور کی زندگی پر عمل کرتا ہوگا، the person who acts upon the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it's not possible that he will do domestic violence. It's not possible, because the ashiq of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he acts upon the sunnat and the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and whatever I just mentioned, that Prophet alayhi salatu wasalam was always kind with his household and with his family. Subhanallah. اب اگلی جو روایت عرض کرنے لگا ہوں، سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کمال کا جو ہے وہ عدل و مساوات تھا۔ آپ کمال کی ان کے ساتھ جو ہے وہ عدل کیا کرتے تھے، جسٹس کیا کرتے تھے۔ اب کیونکہ روایات سے یہ ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد بیویاں تھیں، آپ کی ازواج مطہرات متعدد تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، فرماتی ہیں اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک۔ فرمایا اے اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ، یہ میری تقسیم ہے جس کا مجھے اختیار ہے، اور مجھے اس پر ملامت نہیں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس روایت سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو میری خواتین ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان میں انصاف فرمایا کرتے تھے، ان کے اندر تقسیم فرماتے، دینوں کی تقسیم فرماتے۔
اتنے دن فلاں عورت کے، میں فلاں دن فلاں اپنی زوجہ کے پاس جاؤں گا، فلاں دن فلاں زوجہ کے پاس جاؤں گا. آگے فرماتے ہیں کہ اور مجھے اس پر ملامت نہ کرنا جو تیرے اختیار میں ہے اور میں اس پر اختیار نہیں رکھتا. یعنی اس سے مراد یہ کہ میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جس کا مجھے اختیار ہے، اور مجھے اس پر ملامت نہ کرنا جو تیرا اختیار ہے اور میں اس پر اختیار نہیں رکھتا. اب کیونکہ حضرت اس سے مراد یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف تھوڑا گناہ قلبی زیادہ رکھتے تھے. تو حضور علیہ السلام یہاں پر ارشاد یہ فرما رہے باری تعالیٰ جو انسان کے اختیار میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ تقسیم کر سکتا ہے، میں نے تقسیم کر دی، لیکن اگر میرا دل تھوڑا عائشہ کی طرف زیادہ جھک جاتا ہے، دل کا اختیار میرے تھا، میں نے استعمال کیا اور میں نے صحیح معنوں میں تقسیم کی، لیکن یہ دل کا اختیار میرے پاس نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ تمام جو ازواج مطہرات تھیں ان کے درمیان بڑی خوبصورت تقسیم فرماتے، دنوں کی تقسیم فرماتے، پھر آپ ہر چیز کا، کھانے کا، پینے کا، ہر معاملے کا آپ ان کے ساتھ تقسیم فرماتے. یہ حضور علیہ السلام کی متعدد ازواج ہونے کے باوجود ان سے خوش تھی. تے ساڈے کول ساڈی ایک بڈی خوش نہیں ہوندی. ہاں جی یہ ساڈی حالت ہے. تو اس لیے اپنی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ محبت کا سلوک رکھیں. اپنی خواتین کے جو ہے وہ حقوق کا، پھر جب شادی ہو جاتی ہے پھر کیونکہ ماں بھی ہوتی ہیں، بہنیں بھی ہوتی ہیں، تو پھر بعض دفعہ بندہ تھوڑا ایک طرف زیادہ جھک جاتا ہے. نہیں، اعتدال کے ساتھ معاملہ چلائیں، اور ماں کا جو مقام ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں، اپنی بہن کا مقام بھی ذہن میں رکھیں، عورت کا بھی مقام ذہن میں رکھیں. اس میں سے جس کو بھی آپ نے اگنور کیا تو جو مرد ہے وہ پکڑا جائے گا. مرد کیونکہ قوی ہے، وہ قوت فیصلہ زیادہ رکھتا ہے، یہ اس کا کام ہے کہ وہ ان معاملات کو بڑے خوب طریقے سے آگے لے کر چلے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن سلوک دیکھیں. بخاری شریف کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف فرما ہوتے، کبھی اونٹ پر سوار ہونا ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا گھٹنا مبارک آگے فرما دیتے، اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ حضور کے گھٹنے پر پاؤں رکھ کر اونٹ پر سوار ہو جاتی. یہ محبت اور حسن سلوک ہے اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. ایک بندہ نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے آپ کو عاشق کہلوائے اور کہے کہ میں حضور کا ماننے والا ہوں مگر اپنی خواتین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، تو یہ جو ڈومیسٹک وائلنس کا لفظ ہے مسلمان کے لیے زیبا نہیں دیتا. مسلمان ہو کر ڈومیسٹک وائلنس کیوں کرے؟ مسلمان ہو کر اپنی بیویوں کے ساتھ اس کا اچھے سلوک کیوں نہ ہو، یا بیوی ہے اس کا اپنے مرد کے ساتھ اچھا سلوک کیوں نہ ہو؟ کیونکہ ہر طرح کی کمپلینز آتی رہتی ہیں، دوست بھی ڈسکس کرتے ہیں، مائیں بہنیں بھی ڈسکس کرتے ہیں. جس طرح بعض دفعہ مرد کام زیادہ دکھا جاتے ہیں، اس طرح بعض خواتین بھی جنہوں کہتے ہیں نا ہاتھ ڈاڈا رکھ دیا نے، تو ہاتھ تھولا رکھنا چاہیے. یہ آپ کے سروں کے تاج ہیں، ان کی وجہ سے بڑی آپ کو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی ہیں. تو جس طرح دین عورت کو کہتا ہے کہ اس کے بارے میں ان کے حقوق کا مرد خیال رکھے، اسی طرح عورت کو بھی کہتا ہے کہ وہ مرد کے حقوق کا بھی خیال کرے. انشاءاللہ آپ آگے سنیں گے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی خوبصورت روایت ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. سبحان اللہ, how beautiful riwayat is this. And this riwayat is mentioned, this narration is mentioned in book Tirmidhi, that Prophet alayhi salatu wasalam said, khayrukum li ahli. Good person from you is the person who is good with his household or with his family. And here Prophet alayhi salatu wasalam is talking about wife as well. The Prophet alayhi salatu wasalam said, khayrukum li ahli. The best person and good person from you is the person who is good with his family or with his wife or with his household. And then Prophet alayhi salatu wasalam gave example of him and he said, wa ana khayrukum li ahli, and I am good with my family. Subhanallah. کتنی خوبصورت روایت ہے. جس نبی کے ہم سنتوں پر عمل کریں, باقی ساری باتوں پر تو عمل کریں مگر اپنے بیوی کے ساتھ اچھے نہ ہوں, اپنی ماں کے ساتھ اچھے نہ ہوں, اپنی بہنوں کے ساتھ اچھے نہ ہوں, اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھے نہ ہوں, تو ساتھیوں جو حضور کی سنتوں پر عمل کرتا ہے اپنی بیوی کے حقوق بھی پورے کرتا ہے, اپنی ماں کے حقوق بھی پورے کرتا ہے, اپنی بیٹیوں کو حقوق بھی دیتا ہے اور بہنوں کو حقوق بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں جب یہ گفتگو آج کی پریپیئر کر رہا تھا تو میرا دل تھا کہ میں تھوڑا ان باتوں پر بولوں. تو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے یہ جو میں نے حدیث عرض کی خیرکم لأہلہ والی, اس کے ضمن میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی اور آپ فرماتے ہیں کہ بڑا خلیق وہ ہے, یعنی زیادہ ایتھیکل ویلیوز والا یا زیادہ حسن اخلاق والا وہ بندہ ہے کہ جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا ہوا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ باہر جاتا ہے, باہر آفس میں گیا, کام پہ گیا, کمیونٹی سینٹر میں گیا, مسجد میں گیا, جہاں پہ بھی گیا, اب باہر جب بندے ملتے ہیں تو بندہ بڑا حسن اخلاق والا بن, بڑی اپنے آپ کو گڈ ویلیوز والا دکھائے. I have really good ethical values, I have really good moral values.
but when he goes back towards his family, he doesn't show the same thing which he is showing outside. تو حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب فرماتے ہیں کہ بہتر خلیق، بہتر اخلاق والا وہ بندہ ہے کہ جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا ہو، کیونکہ ان کے ساتھ وہ زیادہ وقت گزارتا ہے. تو اگر کوئی بندہ کبھی کبھی ملے، آپ اس کے ساتھ حسن اخلاق کا جو ہے وہ ثبوت دیں، اس کے ساتھ اچھے اخلاق جو ہے وہ دکھائیں، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ اچھے اخلاق نہ دکھائیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ حسن اخلاق والے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو منافقت ہے کہ آپ باہر تو بڑے حسن اخلاق والے بنے، مگر آپ جب گھر میں جائیں تو جناب ڈنڈا چک لو، تو تلوار چک لو کہ میرے سے زیادہ ڈانڈا بندہ ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ اسلام کی ٹیچنگز کے خلاف ہے دوستو. جو باہر بندہ اچھا ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا ہے، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے وہ باہر بھی اچھا ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نرمی کا حکم فرمایا. بخاری شریف کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. فرمایا کیونکہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، پسلی سے پیدا ہوئی ہے. جو مرد ہے اس کی لیفٹ، حضرت آدم علیہ السلام کی جو الٹی پسلی تھی ادھر سے پیدا ہوئی ہیں. اور پھر فرمایا کہ اگر اس کو سیدھا کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اگر اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر چھوڑ دو گے تو پھر ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی. تو اس سے مراد یہ کہ اس کی تربیت کرو محبت کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ اس کے ساتھ چلو. اور اگر محبت اور حکمت کے ساتھ تربیت کرو گے تو انشاءاللہ تعالی وہ ٹھیک ہو جائے گی. لیکن اگر بالکل سیدھا کرنا چاہیں گے تو یہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے. حضور نے فرمایا، حضور نے خود ارشاد فرمایا، تو اگر ٹیڑھی چیز کو سیدھا کیا جائے تو تھوڑا سا اس کو موڑ کرنا تو شاید ممکن ہو، لیکن بالکل سیدھا کریں گے تو ٹیڑھی چیز پھر ٹوٹ جاتی ہے. یہ حضور نے فرمایا. اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالح. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا مال و متاع کا نام ہے، اور بہترین مال جو ہے وہ نیک عورت ہے. سبحان اللہ. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ جو نیک صالح عورت ہے، جو نیک صالح عورت ہے وہ بہترین مال ہے، وہ دنیا کا بہترین مال ہے. اللہ تعالیٰ سب کی خواتین کو ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مردوں کو بھی یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر مسلم شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا عورت سے 4 باتوں کی وجہ سے نکاح کی جاتی ہے. اب جب ہم شادی کرتے ہیں نا اپنے بچوں کی، تو ہمیں بعد دفعہ صرف خوبصورتی نظر آ رہی ہوتی ہے. بات جی ساڑی بہو بڑی سونی ہونی چاہیے، اتنا لمبا اونچا اس کا قد ہو، یہ ہو، ہم نے بڑی اپنی لسٹیں بنائی ہوتی ہیں اپنے بچے کا بشک جو مرضی حال ہوئے. تو اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 باتوں کی وجہ سے ہم اکثر جو ہے وہ شادی کرتے ہیں. پہلی بات یہ کہ بعد دفعہ عورت کا مال دیکھا جاتا ہے، بڑی مالدار ہو، بعد دفعہ اس کا حسب نسب، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، جی فلاں بڑے قبیلے سے ہو، بڑے خاندان سے ہو. اور بعد دفعہ شادی خوبصورتی کی وجہ سے کی جاتی ہے، عورت کے نین نقش اچھے ہیں، وہ خوبصورت ہے، اس وجہ سے بعد دفعہ عورت سے شادی کی جاتی ہے. اور چوتھی وجہ بعد دفعہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے دین کی وجہ سے کی جاتی ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم دیندار عورت کو اختیار کرو. اگر وہ خوبصورت نہیں بھی ہے، اس کا حسب نسب اچھا نہیں بھی ہے، اگر وہ زیادہ مالدار نہیں بھی ہے، لیکن وہ دیندار ہے، دین کو جانتی ہے، دین پر عمل کرنے والی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ تم اس کے دین کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ اختیار کرو. بلکہ ایک روایت میرے ذہن میں آتی ہے، میں نے پڑھی ہے کسی مقام پر، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ایک چپٹی ناک والی، یعنی جس کا ناک خوبصورت نہ ہو، ایک چپٹی ناک والی اس عورت سے کہیں اچھی ہے کہ جو صالح عورت نہیں ہے. یعنی میں صرف مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ چپٹی ناک والی اگرچہ دیندار ہو، جو دیندار ہے اتنی سونی نہیں ہے، عام لفظوں میں کہہ رہا ہوں، خوبصورت نہیں ہے، مگر اس کی وہ دیندار ہے، اس کی چپٹی ہوئی ناک ہے، تو فرمایا یہ عورت بہتر ہے اس عورت سے جو صالح نہیں ہے، نیک نہیں ہے، دیندار نہیں مگر خوبصورت ہے. تو یہ حضور علیہ السلام نے ایک ہمیں پیراڈائم بتا دیا. ہمیں حضور علیہ السلام نے ایک فارمولا بتا دیا کہ جب تم شادی کرنے لگو تو 4 چیزوں کی وجہ سے شادی ہوتی ہے. فرمایا کہ بہتر یہ ہے اپنے بچوں کی اور اپنے شادی دین کو دیکھ کر کرو. جو دیندار عورتیں ہوتی ہیں پھر گھروں میں آ کے بھی وہ تنگ نہیں کرتی، اور جو بس تتلیاں ہوں اور اڑتی پھرتی ہوں، بس خوبصورتی ہی خوبصورتی ہو، تو پھر بعد دفعہ گھر میں آ کے بڑی مصیبت ڈالتی ہیں. تو حضور نے فرما دیا اگر ان حدیثوں پر عمل کیا جائے تو ہمارے گھروں کے اندر معاملات ایسے نہ ہوں جو میں نے باتیں عرض کی ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ دین کی وجہ سے عورتوں سے جو ہے وہ شادی اختیار کرو، ان سے نکاح کرو. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ عورتوں میں بہتر وہ ہے. اب فرمایا کہ عورت کس قسم کی بہتر ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں میں بہتر عورت وہ ہے جو پیار کرنے والی ہو، اپنے شوہر سے محبت کرے. اور پھر فرمایا کہ بکثرت بچے جننے والی ہو، یعنی اس کے فرمایا کہ بلکہ یہ کتب کے اندر ذکر ملتا ہے کہ جب آپ شادی کرنے لگیں تو دیکھیں کہ اس خاندان کی جو عورتیں ہیں وہ کیا بچے زیادہ جنتی ہیں. ہاں جی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بہتر عورت وہ ہے کہ جو پیار کرنے والی ہو،
बकसरत बच्चे पैदा करने वाली हो, शौहर की हमनवा यानी जो है वो शाना बशाना चलने वाली हो, और अल्लाह के खौफ से मर्द के साथ भलाई करती हो, फरमाया कि वो औरत बेहतर है। फिर सुनन कुबरा में ये रिवायत मौजूद है, हजूर अलैहिस्सलाम की प्यारी हदीस है कि हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह उस औरत की तरफ नजर रहमत नहीं फरमाता जो अपने शौहर की नाशुक्री करती है। आज ये मामला भी बड़ा आम है कि औरतों के साथ अगर थोड़ी सी बात हो जाए, वो कहती तू आज तक मेरे ते एहसान कीता केड़ा वे, सारी बात पर पानी फेर देती है। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन रब ताला उस औरत की तरफ नजर रहमत भी नहीं फरमाएगा जो अपने मर्द की नाशुक्री करती होगी। आपके लिए मर्द कमाता है, वो ना तूफान देखता है, ना बारिश देखता है, ना झक्खड़ देखता है, ना वो यालाबारी देखता है, ना वो स्नो फॉलिंग देखता है, जैसा भी मामला हो वो आपके लिए कमाता है। तो हजूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस औरत की तरफ नजर रहमत नहीं फरमाएगा कि जो औरत क्या करती है, अपनी जो है वो मर्द की नाशुक्री है, जो औरत अपने मर्द की नाशुक्री करती है। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रब ताला उस औरत की तरफ नजर रहमत नहीं फरमाएगा। अब अगली जो रिवायत और आखिरी रिवायत है आज की गुफ्तगू की, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हजूर ने फरमाया, आपने फरमाया कि अगर अल्लाह के बाद सजदा करना रवा होता या जायज होता तो फरमाया कि मैं औरत को कहता कि वो अपने मर्द को सजदा करे। सजदा ताज़ीमी की बात हो रही, अगर ये जायज होता तो मैं औरत को कहता कि वो अपने मर्द को सजदा करे। ये औरत का मकाम है, ये औरत का, मैंने किसी मकाम पर पढ़ा था, अभी पूरी रिवायत मेरे ज़हन में नहीं है। फरमाया कि अगर औरत अपने मर्द के हकूक पूरा करना चाहे तो अगर उसको कोई जख्म हो और वो पीप ज़्यादा जख्म हो, उसको अपनी जुबान से भी साफ करे फिर भी उसके हकूक पूरे नहीं कर सकती। औरतों ने भी बड़ी मुसीबत डाली हुई है, तो इसलिए औरतों को भी ये चाहिए कि दीन पर अमल करें। ये बात ज़हन में रखें कि जिस तरह मर्द पकड़े जाएंगे औरतों के बारे में, इसी तरह औरतें भी अपने मर्द के हकूक के बारे में पकड़ी जाएंगी। तो इस्लाम एक मुतवाज़न दीन है, जहाँ पर मर्द को हुक्म देता है उसी तरह औरतों को भी हुक्म देता है। तो साथियों, अल्लाह करे ये वबा जो कोरोना वायरस की जल्द खत्म हो जाए, लेकिन इसकी वजह से जो इंक्रीज हो रहा है ये डोमेस्टिक वायलेंस, ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। हमें चाहिए कि अपनी खवातीन के हकूक का ख्याल रखें, और औरतों को भी चाहिए कि बेचारे चलो फंस ही गए किसी वजह से, कोरोना वायरस की वजह से, तो उनके हकूक का ख्याल करें और उनके साथ हाथ थोड़ा रखें और उनको इतनी मोहब्बत दें कि उनको पता चले कि नहीं यार, कि मुझे जो इन लॉकडाउन के दिनों में घर में मोहब्बत मिली है, जितनी मुझे घर के इस लॉकडाउन के दिनों में घर में प्यार मिला है, काश जो है मैं वक्त ज्यादा घर में बताया करूं। और इसी तरह औरत को भी फिर ये पता चले कि वो जो चंद दिन या 1-2 महीने जो मेरा मर्द घर रहा है, मेरे घर तो जन्नत बनी हुई थी। तो दोनों तरफ से इन चीज़ों को लेकर चलना साथियों। अल्लाह ताला मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। बहुत सारे हमारे करीबी साथी जो है वो बड़े बीमार हैं, कुछ मुब्तला हुए, और मुझे कईयों का पता है कि अभी भी कई ICU में हैं, कई वेंटिलेटर्स पर हैं। मैं बड़ा दिल से दुआ गो हूँ अल्लाह ताला उनको कोरोना वायरस से उनकी हिफाजत फरमाए, उनको शिफा अता फरमाए, और जो अभी मुब्तला नहीं हुए उनकी हिफाजत फरमाए, जो जा चुके हैं अल्लाह शहादत का मकाम अता फरमाए। दीन से जुड़े रहें, हजूर की हदीसों से जुड़े रहें, हजूर की ज़िंदगी से जुड़े रहें। और साथियों ये बात ज़हन में रखें कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी हमें हर पार्ट ऑफ लाइफ के अंदर हमारी रहनुमाई करती है, हर पार्ट ऑफ लाइफ के अंदर हमें रहनुमाई करती है। ये एक बड़ा एक लेंथी जो है ये टॉपिक है, जो आइली ज़िंदगी है, जो हाउस होल्ड की ज़िंदगी है, या जो घरेलू ज़िंदगी है, ये बड़ी एक लेंथी टॉपिक है। इसके अंदर बड़े बड़े जो है वो हकूक़ के बारे जो है वो गुफ्तगू हो सकती है, मगर वक्त बड़ा कलील होता है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी टूटी फूटी गुफ्तगू को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला कोशिश होगी कि जल्द फिर हाजिरी हो, आपसे मुलाकात हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।